سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا، ہادی ہے طلبگار کے، طلبگار کے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود شریف پڑھا، اس کے 200 برس کے گناہ معاف ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ میرا یہ کاروبار کے حوالے سے سوال ہے، کچھ گاہک اس طرح سے آتے ہیں کہ بھائی یہ بیرنگ چاہیے، یہ گراری چاہیے، وہ گراری 5,000 روپے کی ہوتی ہے، وہ ہم سے پہلے آ کے یہ طے کرتے ہیں، جب ہم گاہک لے کے آئیں تو آپ 6,000 بتائیں، ایسا کرنا جائز ہے یا کس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں؟ وہ اس طرح کا سوال ہے کہ میرا فرنیچر کا کام ہے، جب میں کسی پارٹی کو پلائی یا ہارڈ ویئر وغیرہ دلانے کسی دکان پر لے جاتا ہوں، تو میں اس دکاندار سے ایک طے شدہ کمیشن لیتا ہوں۔ کیا میرا اس دکاندار سے کمیشن لینا درست ہے؟ جواب: پوچھی گئی صورت میں جب آپ گاہک کے ساتھ دکاندار کے پاس جا رہے ہیں اور اس کی خریداری میں مدد کریں گے اور کوالٹیز سے متعلق معلومات کے ذریعے فائدہ پہنچائیں گے، تو ایسا کام ایک باب مقصد کام ہے، اس سے کوئی انکار نہیں، لیکن اس کام پر دکاندار سے کمیشن لینے کے حوالے سے 2 باتوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ اول یہ کہ جس شخص کو آپ دکاندار کے پاس لے کر جا رہے ہیں، آپ اس کے لیے بلا معاوضہ کام کر رہے ہوں، کیونکہ جسے معاوضہ دے کر لے جایا جائے وہ اجیر ہوتا ہے، اور اجیر وکیل ہوتا ہے، یعنی نائب، اور وکیل کو یہ استحقاق نہیں کہ وہ سامنے والے سے بھی اجرت لے۔ دوسری چیز یہ کہ آپ نے دکاندار کے ساتھ پہلے سے معاہدہ کیا ہو، کہ پہلے سے معاہدہ نے کمنٹمنٹ کیا ہو کہ اس طرز کا گاہک آپ لے کر آئیں گے تو اتنا معاوضہ آپ کو ملے گا۔ یہ نہ ہو کہ جس دکان پر آپ لے جائیں گاہک کو اس دکان پر مال پسند نہ آئے اور وہ کہیں اور سے خریدے، لیکن بعد میں اس دکاندار سے آپ کمیشن کا مطالبہ کریں، کیونکہ اول تو آپ کا استحقاق یعنی آپ کا حق کسی معاہدے کے سبب ہی ممکن تھا، جو کہ نہیں پایا گیا۔ دوسرا ہے کہ اس دکاندار کے لیے تو آپ نے کام نہیں کیا، بلکہ گاہک از خود اس کے پاس گیا ہے، اور دوسرے دکاندار سے آپ کا کوئی پیشگی معاہدہ نہیں تھا۔ جب یہ 2 شرائط پائی جائیں تو آپ کا دکاندار سے کمیشن لینا جائز ہے، کیونکہ آپ جو کام کرتے ہیں ایک قابل معاوضہ کام ہے۔ ان دونوں شرائط کی موجودگی میں بھی آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کسٹمر کو اس کی مطلوبہ شے ہی دلائیں۔ ایسا نہ ہو کہ اس نے آپ سے سب سے عمدہ شے دلانے کا کہا اور آپ اسے گھٹیا شے دلوا دیں، یا پھر کسی اور قسم کے دھوکہ دہی سے کام لیں۔ ایسا کرنا جائز نہ ہوگا۔ واللہ اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اگر سمجھ آ گئی ہے بہت مشکل کام، تو ولی صفت آدمی کر سکتا ہے، باقی تو اتنا جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، اتنا دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں کہ جس کی انتہا نہیں۔ اس طرح کا کام کرنے والے بھی کارپینٹر اتنا طرح کی لکڑیاں دلوائیں گے، کھڑکیاں دلوائیں گے، تو کیل کانٹے دلوائیں گے، سب میں دھوکہ بہت چلا رہے ہوتے ہیں۔ یہ شرائط پر اگر پورے ہیں تو جائز ہوگا، ورنہ اس میں کاروباریوں کے لیے ایک پوائنٹ ہے کہ جسے
جو سب سے اچھا ہے وہ مجھے دے دو پیس، جو بھی بھئی ٹھیلا ہے، ریڑھی بڑی ہوئی ہے، جو اچھا پیس ہے سب سے وہ مجھے آپ اپنی مرضی سے، یا آپ کو جو اچھا لگے وہ دے دیں. اس طرح بھی وہ پھر آپ کو اچھا لگے. میں تو تعویل شاید یوں کر رہے کہ مجھے وہی اچھا لگتا ہے جو سب سے گھٹیا ہو تاکہ جلدی نکل جائے. لیکن یہاں کہنے والے کی مراد یہ نہیں ہے، گاہک کی مراد یہی ہوتی ہے کہ جو آپ کو اچھا لگے نا، آپ کو پہچانے کہ اچھی چیز کون سی ہوتی ہے تو مجھے اچھے میں اچھا دینا. تو یہاں یہ کہ دکاندار یا جو بھی تاجر ہے اس کی ذمہ داری بہت یعنی کہ ہیوی ہو جاتی ہے. اس لیے یا تو یہ کہہ دے کہ آپ اپنی پسند سے نکال لو نا بھائی یوں کر کے، کیونکہ میں صحیح دے نہیں سکوں گا. یا تو اعتراف کر لے، یا پھر واقعی جو صحیح ہو وہ دے، سب سے اچھی ہو وہ دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اس میں غالباً اس طرح بھی ہوتا ہے مارکیٹوں میں کہ پہلے سے اس گاہک کو لایا جا رہا ہے اور دکاندار سے کہنے کہ آپ کا ریٹ تو 5,000 ہی ہے، لیکن آپ 6,000 بولیں گے تو وہ 1,000 روپے میں آپ سے لے لوں گا بعد میں آ کر. اب وہ کسٹمر یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا ہمدرد بن کے جا رہا ہے، کسٹمر تو اس کو اپنا بھائی ہمدرد سمجھ کے لے جا رہا ہے، اور وہ اس 5,000 کی چیز کو 6,000 میں دلوا رہا ہے اور 1,000 روپے لے رہا ہے. اگر کسٹمر کو پتہ چل جائے کہ یار یہ میری جو دلانے جا رہا ہے اس میں اس کا کچھ ہے، تو کسٹمر اس کو کبھی بھی ساتھ لے کے نہیں جائے گا. تو اب مارکیٹ میں ایک ویلیو والی چیز ہے، پتہ ہے کہ یہ کپڑا یا فلاں چیز اتنے کی ہی ہے نارمل، اور وہ بیچارہ ہمدردی میں لے جا رہا ہے یار چلو آپ ساتھ چلو، تو وہ اس کو کہہ کے رکھتا ہے کہ جب بھی آؤں گا تو 100 روپے میٹر پہ میرے رکھ لینا. پھر واپسی آ کے لیتا ہے کہ ہاں بھائی میں نے آپ کا 2 سوٹ بکوا دے دو 1,000 روپے. اس میں کیا بنے گا، اور یہ دھوکہ ہی کہلائے گا یہ کیا ہوگا؟ ظاہر تو نارمل یہی ہو رہا ہے. یہ ہمارے پاس بھی آتے ہیں، میری دکان پہ بھی پہلے جب میں بیٹھتا تھا دکان پہ تو اس طرح کا ہوتا تھا کہ اب مجھے میرے 1 روپے میٹر پہ رکھ دینا، میں گاہک آپ کو لا کے دے رہا ہوں. اب گاہک کو پھر ظاہری بات ہے اس نے اچھا ڈیلنگ بھی کرنی ہے، یار یہ بہت اچھا ہے، حاجی صاحب ہیں، یہ ہیں آپ کے ساتھ یوں، اب آپ کے لیے یہ دام تو آپ کے لیے ان کے دل میں کبھی کبھی بولے کہ یہ دوسروں کو تو کم دیتا ہوں، یہ آپ کے لیے دام ہے. زیادہ کا دام آپ کے لیے. ہاں دھوکہ اور جھوٹ فریب بہت زیادہ ہوتا ہے. پھر وہ بل بعض لوگ زیادہ بنوا رہے ہوتے ہیں، جتنے کا لیا اس سے زیادہ بنوائیں گے. یہ طرح تو اس میں بہت کاروبار میں بہت دھوکہ ہے، بہت دھوکہ ہے. انہوں نے اپنے شارٹ کٹ بھی بنائے ہوئے ہیں، آدھا کلو میرا رکھ لیجئے گا، اب آدھا کلو میں 500 روپے میرے ہیں. اللہ تعالیٰ بس تو یہ آپس میں پھر معاہدے ہوتے ہیں. دیکھو میرے گاہک کو بول دیں گے کہ آپ کہیں سے بھی لے لو، مارکیٹ دیکھ لو، اور سب کو پیغام چلے جائیں گے میں نے اتنا بتایا ہے اس کو، تو وہ پھر زیادہ بتائیں گے تاکہ واپس پلٹ کے آ جائے. تو ایک دوسرے کے گاہک بچاؤ تحریک بھی ان کی چل رہی ہوتی ہے. پتہ نہیں طرح طرح سے یہ گیم کھیل رہے ہوتے ہیں. اللہ حلال روزی عطا فرمائے، جذبہ عطا فرمائے. معزز طبقہ مانا جاتا ہے یہ بزنس مین جو ہے نا، یہ معاشرے کا ان کا حال بہت برا ہوتا ہے بیچاروں کا. خیر ہر فرد ایسا نہیں ہوتا. ایماندار تاجر جو ہے وہ تو انبیاء و صدیقین کے ساتھ قیامت کے دن اٹھے گا. بہت فضیلت بھی ہے نیک دیانتدار ایسوں کی تعداد بہت تھوڑی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. انشاءاللہ الکریم میں نیت کرتا ہوں روزانہ 2 درس دینے کی. آپ سے گزارش ہے آپ دعا فرما دیں. ماشاءاللہ. اگر درس، اگر واقعی درس فضان سنت کے شروع ہو جائے نا، گھر گھر، دکان دکان، مارکیٹ مارکیٹ، گلیاں چوک، کوئی خالی نہ ہو، اگر فضان سنت کا درس شروع ہو جائے معاشرے کی بڑی اصلاح ہو جائے. اس میں کمی ہے. جہاں درس ہوتے ہیں وہاں بیٹھنے والوں کی کمی. اب وہ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جب کافی خود درس دیتے ہوتے ہیں سنتے تو پھر یہ سیری ہو جاتی ہے، پھر وہ بیٹھتے نہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. سب مل کر اگر اس کو درس کو اٹھا لیں گے نا، آپ سب ذہن بنا لیں جو اتنے ماشاءاللہ تشریف لائے ہوئے ہیں کہ اپنے گھر میں، دکان میں، مسجد میں اپنے ذمہ داروں سے ترکیب بنا کر جو وہاں ذمہ دار ہیں درس دینا شروع کر دینا. یہ دعوت اسلامی کے بہت شروع کے کاموں میں سے سب سے پہلے درس کے لیے ہم لوگ ہاتھ پیر مار رہے تھے
यार कौन सी किताब, जब दावत इस्लामी बनी ना उस वक्त اس کے لیے ہاتھ پیر مارتے تھے ہم، یار کون سی کتاب مسجد میں ہونی چاہیے، جب آپ میں سے ایک بھی ماحول میں نہیں تھا، میں تب کی بات کر رہا ہوں، میں بھی جوان تھا. پھر وہ کسی نے مکاشفت القلوب کا مشورہ دیا، تو مکاشفت القلوب اس کا ہم نے درس شروع کیا. تو الحمدللہ مطلب ہے کہ اس سے آہستہ آہستہ جو بھی پھر مائنس پلس سب ہوتے ہیں، شروع میں تو سمجھ نہیں پڑتی، اس کو دیا اس کو دیا اس کو دیا، تو وہ کسی نے گھر پہ رکھ لی، کسی نے بیچ کے کھا لی، یہ سب شروع میں بہت کچھ ہوا، جو ہونا تھا ہوا. تجربہ ہم کو بھی اتنا نہیں ہوتا تھا، ہم بھروسہ کر جاتے تھے اچھا آدمی ہے، تو پتہ چلتا تھا کہ یار یہ تو بہت اچھا نکلا، زیادہ ہی اچھا نکلا. تو یوں درس بھی جمتا نہیں تھا، آہستہ 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 ایسے الحمدللہ دیوانے ملے کہ جنہوں نے واقعی درس دینا شروع کیا، اور الحمدللہ آہستہ 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 پھر فیضان سنت بھی آئی، اور بھی اب تو ماشاءاللہ پہلے سے ہمارے مواد تو بہت اچھا ہے، درس دینے والے بھی بھاری تعداد میں، لیکن یہ کہ پھر بھی جتنے ہوں اتنے کم ہیں. اتنا کام ہے کہ بس ہر فرد کو چاہیے کہ درس دے. کوئی گھر درس سے خالی نہ، گھر درس نہیں دیتے، شرماتے ہیں. باہر آپ پیچھے پیچھے جاتے ہیں، گھر والوں کو نمازی نہیں بنانا ہے، ان کو بھی تو بنانا ہے، ان کو بھی سنتوں کو پابند بنانا ہے، ان سے بھی گناہ چھڑوانے ہیں. تو گھر یہ پہلی سیڑھی گھر ہے منزل پر پہنچنے کی. تو گھر چھوڑ کر ہم لوگ آگے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں. گھر کو آپ اپنے گھر کی خبر لیں، ان کو درس سنائیں، آپ بھی دیں، بہن بھی دے، امی دے سکتی تو وہ بھی دے، بیٹی بھی دے، بیٹا بھی دے، اور آپ حوصلہ افزائی بھی کریں، آپ بھی دیں، باری باری سب لوگ روز 5-5 منٹ کا درس دیں. ہم ہوں محارم، غیر محرم درس میں نہ بیٹھے، اس کا اہتمام رکھنا ہے. انشاءاللہ گھر میں ماحول بنیں گے تو دعوت اسلامی بہت زیادہ ترقی کرے گی، آپ کی رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی. ورنہ گھر میں جو رکاوٹیں پڑتی ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہوگی ماحول میں ہوتے نہیں ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں پڑتی کہ جا کے کرتا کیا ہے. جا کے کرتا ہے اور آ کے یہاں جھگڑے کرتا ہے، بعض اوقات تو مسائل پر اور جھگڑے بھی ہو جاتے ہوں گے. جب یہ درس کے عادی ہو جائیں گے تو انشاءاللہ یہ کہ جھگڑے بھی نہیں ہوں گے، کام زیادہ بہتر ہوگا. گھر میں صرف مدنی چینل چلے اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، انشاءاللہ اس سے بھی معلومات میں بڑا اضافہ ہوگا. انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر اہل سنت سے سوال عرض ہے کہ کوئی بھی عبادت ہے، نماز ہے یا کوئی اراد و وظائف ہیں، ان کی ایک لذت ہوتی ہے. شروع میں انسان کو لذت محسوس ہوتی ہے زیادہ، لیکن آہستہ آہستہ یہ کم ہو جاتی ہے. تو اب اس کو دوبارہ اس لذت کو اس پہلے جیسا حاصل کرنے کے لیے کیا کیا جائے کہ یہ لذت دوبارہ جو ہے نا وہ انسان محسوس کر سکے؟ ایک ہی چیز کی لذت ہر بار اسی طرح کی ہو، یہ دنیاوی اعتبار سے بھی مشکل ہوتا ہے. کھانے کی لذتیں بھی کبھی کچھ ہوتی کبھی کچھ ہوتی ہے. عبادت میں لذت جو ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ اس طرح کہ جب کسی کو روتے دیکھا تلاوت میں، نئے مسلمان تھے، آپ نے فرمایا شروع میں ہم بھی روتے تھے، بعد میں وہ عاجزی کے طور پہ فرمایا کہ ہمارا دل اب سخت ہو گیا ہے، اب رونا نہیں آتا، عاجزی کے طور پہ فرمایا. تو بعض اوقات عبادت شروع آدمی کرتا ہے تو جوش ہوتا ہے، آہستہ آہستہ نارمل ہو جاتا ہے. دعوت اسلامی کاموں میں بھی یہی ہے، شروع میں آئے گا تو پہاڑ اٹھا لے گا اپنے سر پر، اب پوٹلی اٹھاتے ہوئے باتیں بنائے گا، مجھ سے نہیں اٹھتی، تو جوش جذبہ یہ ہوتا رہتا ہے. ایک نارمل بات میں بندہ چلتا رہے بس بھاگے نہیں چھوڑ گئے، اور عبادت کے لیے بھی کوشش کرتا رہے کہ لذت آئے، خوشی و خضوع عبادت میں ملے، لیکن ہر وقت ایک جیسا ملے یہ دشوار. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال ختم قادریہ شریف سے متعلق ہے. یا سیدی اس کا پڑھنے کا انداز کیا ہے اور یہ کس خاص مقصد کے لیے پڑھا جاتا ہے، یہ ارشاد فرمائیے. جب چند افراد اکٹھے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کی تعداد کی تقسیم کیسے کی جائے، وہ کبھی پلس مائنس 1-2 تعداد اوپر ہو جاتی ہے. اور یہ ارشاد فرمائیے کہ اس میں ایک ورد ہے یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر،
مدنی پنصورے میں لکھا ہوا ہے دفع شرکن خیراور، لیکن بعض افراد اس کو پڑھتے ہیں دفع شرکن خیراور. اور ایک ورد ہے یا باقی انت الباقی، یا کافی انت الکافی، یا شافی انت الشافی. اس کو بعض لوگ یوں پڑھتے ہیں کہ پہلے ایک ورد 111 دفعہ، پھر دوسرا 111، پھر تیسرا 111، جبکہ بعض تینوں کو 111 دفعہ اکٹھا پڑھتے ہیں. تو یہ پورے ختم قادریہ شریف کا اصل انداز کیا ہے، یہ ارشاد فرما دیجیے. کسی دور میں نے بھی پڑھے ہیں ختم قادریہ. اب ظاہر ہے کہ وہ برسوں سے نہیں موقع ملا پڑھنے کا، توفیق نہیں ملی یوں کہنا چاہیے، تو بھول بھلیاں ہو گیا ہے. مدنی پنصورہ میں جو لکھا ہوا ہے نا، اب اسی کے مطابق عمل کریں. لبیک لبیک، جزاک اللہ خیرہ. باقی وہ دفع شرکن خیراور، دفع یعنی شر جو ہے برائی ہے اس کو دفع کیجئے. دفع ایک غالباً نہ ہو، یہاں اضافت ہونا، اس دفع میں اضافت ہوگی نا، دفع کی یہ شاید نہ ہو، دفع ہو جا، دفع ہو جا ہم نہیں بولتے. دفع شرکن خیراور یا شبیر یا شبر، لبیک یہ ہے نا آخر میں. لبیک، جزاک اللہ خیرہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. بعض اوقات زندگی میں تکالیف آتی ہیں، مسائل آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، نوکری چلی جاتی ہے اور مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. جو دین کا کام کرنے والا شخص ہے وہ سمجھتا ہے، وہ اس کے دل میں وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ میں دین کا کام بھی کر رہا ہوں، میرے پہ مشکلات کیوں آ رہی. اس طرح وہ دین سے تھوڑا تھوڑا دور ہو جاتا ہے، وہ دینی کام سے دور ہو جاتا ہے. حالانکہ ہمیں ان مشکلات جب آئیں، تکالیف آئیں، زندگی کے معاملات میں ایسی پرابلمز آئیں، تو کیسے اپنے آپ کو سمجھانا چاہیے اور کیسے ان اسلامی بھائی کو سمجھانا چاہیے کہ تکالیف تو آ رہی لیکن آپ نے دعوت اسلامی سے اٹیچ رہنا. تصور میں کربلا گھما دینا چاہیے اس کو، کربلا میں گھماؤ. کربلا مشہور کیوں ہے؟ تکلیفیں اٹھانے والوں کی وجہ سے تو مشہور ہے. تکلیفیں اٹھا کر انہوں نے صبر کیا اور رائے خدا میں جانیں قربان کی. تو یوں مطلب یہ کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے تو صبر کرنا چاہیے، کہ بڑے بڑوں نے صبر ہی کیا ہے. یعنی ایک تو وہ حدیث پاک ہے کہ رائے خدا میں سب سے زیادہ میں ستایا گیا ہوں. حدیث کا ایک مضمون ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سب سے زیادہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح آزمائشیں آئیں رائے خدا میں. اور اب یہ کہ ہم نے کیا قصور کیا کہ ہم کو یہ تکلیف آئی، یہ ذہن میں آتا ہے نا، ہم تو دین کا کام کر رہے ہیں، تکلیف آ رہی ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو تکلیفیں برداشت کی، صبر کیا. تو اس طرح ہے نا، ڈگمگاؤں جو حالات کے سامنے، آئے تیرا تصور مجھے تھامنے، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، میں تیرا امتی. لیکن کسی شاعر نے بڑا پیارا شعر لکھا ہے کہ جب میں مصیبتوں سے گھبرا کر میرے پائے ثبات کو لغزش آتی ہے، پاؤں میرے ڈگمگاتے ہیں، استقامت میری جانے لگتی ہے، تو یا رسول اللہ اس وقت آپ یاد آ جاتے ہیں. اور آپ نے تو بڑی بڑی آزمائشیں برداشت کی، بڑے بڑے مصائب کے پہاڑ توڑے گئے آپ پر، لیکن آپ استقامت کا پہاڑ بن کر ڈٹے رہے. تو آپ کا تصور آتا ہے تو میں بھی اپنے آپ کو سنبھالنے میں کامیاب ہو جاتا ہوں. یوں مطلب یہ کہ پھر انبیاء کرام علیہ السلام پر بھی آزمائش آئی، کسی نے نہ گلا کیا، نہ شکوہ کیا، نہ ہمت ہاری. تو ہم بھی ہمت نہ ہاریں، تکلیفیں تو آئیں گی. اب یہ کہ پھولوں کے سیج پر تو ہر ایک کو نیند آ جاتی ہے، تھوڑا کانٹوں کی بہاڑ سے بھی دامن الجھے گا تو پتہ چلے گا تو کام کیسے ہوتا ہے. اب آج میں بھی اے سی میں بیٹھا ہوں، یا علی شان، جب آپ لوگ کوئی نہیں تھے ہم بھی نکلتے تھے کام کرنے کے لیے، تو پتہ چلتا تھا کیسے ہوتا ہے کام. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. میرا سوال یہ ہے کہ بسا اوقات لوگ دین کتب کو گھٹنے پہ رکھ کے پڑھتے ہیں، اس طرح پڑھنا کیسا؟ ادب اور بے ادبی کا تعلق عرف پر ہوتا ہے، وہاں کے معمول رواج. اب میرے کو بھی مزہ نہیں آتا تھا، تکیہ میں نے اسی لیے اپنایا تھا، یار یہ کتاب رکھنا اور پھر وہ مزہ نہیں آتا. وہ یہ تکیہ وہ اب تک تو رکھ رہا ہوں تکیہ، مگر یہ کہ اب یہ تکیہ رکھنے پر بھی کسی نے مجھے اچھے مشورے دے کہ یار اس طرح
लोग ताज्जुब करते हैं। एक तो दूसरा है कि हर एक ये कर नहीं सकता। अब आप इधर बैठे हो, कहाँ से तकिया लाओगे यार? ये तो सब तकिया लाएंगे तो रोज तकिया उछलेंगे एक दूसरे पर। इसका इसके पास चला जाए, उसका उसके पास, तो लड़ाई करेंगे। नमाज में कहाँ रखेंगे? मस्जिद में तकियों के अलग सफे बनानी पड़ेगी। तो ज़ाहिर है हर एक इसको संभाल नहीं सकता। मैं ये कर रहा हूँ, लेकिन कोई और नकल करे और ये आम हो, मेरी ये ख्वाहिश नहीं है कि ये इसको संभाल नहीं सकेंगे, तो मसले में पड़ जाएंगे। अदब भी होना चाहिए। तो किताब को अदर रखकर भी लोग तिलावतें कर रहे हो यूँ हाथ में लेकर, तो अगर यूँ रखना अगर मुमकिन हो तो फिर तो यूँ ही किताबें दीनी यूँ रखना चाहिए। रानों पर रखने में मज़ा आता नहीं है उसे। दीनी किताब। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। एज अ डॉक्टर हमारे पास पेशेंट आते हैं और कुछ इतने क्रिटिकल होते हैं कि उनकी हालत जो है ना तशवीशनाक हो जाती है, और ये अंदाज़ा हो जाता है कि वो जो है ना उनका बचना मुश्किल है। तो क्या हम उनके लवाहिकीन को ये तसल्ली दे सकते हैं कि ये जो है ना बच जाएंगे या इनकी हालत बेहतर है? क्या उनको झूठी तसल्ली देना जायज़ है, या उन्हें हम जो है ना उनकी जो हालत है वो बता दें? आपको यकीनी मालूम तो होता नहीं है, इसकी सांस की गिनती पूरी हो चुकी है ना। 100% तो पता होता नहीं है। ये जितना भी इलाज मुआलजा है ना, चाहे डॉक्टर हो, चाहे हकीम हो, चाहे ये बाबा जी हो, ये जितना भी ये मेडिकल का निज़ाम है ना, ये सब के सब जन्नी कहलाता है। जन्नी माने ख्याली। ये आप समझते होंगे इस चीज़ को कि शायद अगर गौर करेंगे तो ये जन्नी कहलाता है। ये यकीनी नहीं होता, ये कन्फर्म नहीं होता। अगर ये इलाज कन्फर्म होता ना तो बुखार का मरीज कभी ना मरता। बुखार की इतनी दवाएं ईजाद हो चुकी हैं, लेकिन आपको पता है कि बुखार के मरीज को आप सारे यानी कि जितने भी आपकी दवाएं हैं इन पर आप ट्राई कर लेते हैं, बुखार का मरीज दुनिया से चला जाता है। इस तरह जितने भी मरज हैं अल्लाह पाक ने हर बीमारी की दवा उतारी है, और सिर्फ 2 बीमारियां हैं जिसकी दवा नहीं है, बुढ़ापा और मौत। इन दोनों का इलाज नहीं है, बाकी हर बीमारी का इलाज उतारा हुआ है। ये अलग बात है कि डॉक्टरों को अभी तक नज़ले का इलाज भी नहीं मिला। अगर आप कहते हैं मिला है तो मैं आपसे बात कर सकता हूँ। नज़ले का इलाज प्रॉपर, कि नज़ला जड़ से ख़त्म हो जाए, अब ये जो खाए पिए इसके लिए वो ठंडी सड़क बन जाए, ऐसा इलाज अभी तक ये भी नहीं ढूंढ सके। एलर्जी हो जाती है, कुछ हो जाता है। जोड़ों के दर्द का इलाज डॉक्टर के पास नहीं है। खाली कैंसर मशहूर है कि कैंसर का इलाज नहीं है, ये बोलते हैं, ऐसा नहीं है। और कई बीमारियां छोटी मोटी हैं जो बरस तक मरीज भुगतता रहता है, डॉक्टरों के धक्के खाता रहता है। डॉक्टर बेचारा कोशिश करता है लेकिन वो इलाज उससे नहीं हो पाता। ये अलग बात है कि रब चाहे तो दवा की मोहताजी भी नहीं है। रब वैसे शिफा दे दे, वो धूल की चुटकी में शिफा है। तो यूं मतलब डॉक्टरों को ये बात पर बात निकली तो मेरी तवज्जो गई कि ये डॉक्टर जो कहते हैं ना कि ये लाइलाज मरज है, मैं मशवरा देता हूँ कि इसे ना कहा करें। हम मुसलमान हैं। हदीस पाक, वाकई हदीस पाक, यानी कि हदीसें लिखी हुई किताबों में कि अल्लाह ने जो भी मरज उतारा है उसकी दवा भी उतारी है, सिवाय बुढ़ापा और मौत। ये मुख्तलिफ हदीसों का समझो निचोड़ है। अब जब अल्लाह ने दवा उतारी, हदीस में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, अब हम कहते हैं कि ये ला इलाज है, इसका कोई इलाज नहीं है, तो ये बात दुरुस्त ना हुई ना, गलत हुई। तो हम ये कह सकते हैं डॉक्टर साहिबान यूं फरमाएं कि इस मरज के इलाज, यानी इस मरज का इलाज अभी तक हमारी डॉक्टरी में दरियाफ्त नहीं हुआ है। इलाज तो है लेकिन अभी ये हम इस तक पहुंच नहीं सके या डॉक्टर लोग पहुंच नहीं सके। तो ये एक मोहताज जवाब, बल्कि ये दुरुस्त जवाब है। और शिफा तो रब ने देनी है, और दवा जब दरियाफ्त नहीं हुई तब भी रब तो शिफा दे देगा, वो चाहेगा। हमने कैंसर के मरीज ठीक होते देखे हैं, हो सकता है आप हजरात भी देखते होंगे। कभी कभी इनिशियल स्टेज पर मरीज होता है कैंसर का, तो डॉक्टरी इलाज से भी वो सेट हो जाता है।
تو شفا رب دیتا ہے. ڈاکٹر دعویٰ کرے کہ میں نے ٹھیک کیا تو یہ نہیں ٹھیک. اللہ پاک شفا عطا فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا سوال یہ ہے کہ ہماری ڈاکٹر کمیونٹی میں مریضوں کو غیر ضروری ٹیسٹ لکھا جاتا ہے، بعض دفعہ مہنگی دوائیں لکھی جاتی ہیں، ان کی جیبوں پر غیر ضروری بوجھ ڈالا جاتا ہے اور بلا وجہ پریشان کیا جاتا ہے کچھ ڈاکٹر حضرات جو کرتے ہیں. کیا یہ مناسب بات ہے؟ کیا ہر ایک اپنے دل سے پوچھ لے. آپ نے پوچھ لیا ہوگا، یہ غلطی ہے ظاہر ہے. تو یہ اصل ہوتا ہے کمیشن کے لیے، کوئی رشوت کی بات ہے. زیادہ سے زیادہ بکے گی دوا کمپنی کی تو کبھی اے سی آ جائے گا، کبھی کچھ آ جائے گا، کبھی کچھ، تو رقم وغیرہ. اچھا، تو یہ اس کے لیے لیبورٹری ٹیسٹ بھی لکھ دیتے ہیں، ضرورت نہیں ہوتی. یا ایک لیبورٹری کا ٹیسٹ اس کا ضمیر مانتا کہ درست ہے، نہیں یہ لیبورٹری صحیح نہیں ہے، میں لکھ دیتا ہوں ادھر سے کروا لو. خواہ اس کو بیچارے دھکا کھلائیں گے اور وہ خرچہ کرے گا 1000 روپے کا، آپ کا بچے گا 100 روپیہ کمیشن. 100 روپے کے دیے آپ نے 1000 میں اس کو اتارا بیچارے کو اور پریشان کیا، اور یہ سب آخرت میں بھگتنا بہت مشکل ہو جائے گا. یہ ڈاکٹروں کے اس میں یار ہر ایک نہیں کرتا یقیناً، لیکن ایک تعداد ہے جو یہ کر رہی ہے دواؤں میں. اور اتنی دوائیں آپ بکوا دیں گے اس میں اتنا ملے گا، اتنی دوائیں بکیں گی تو پھر اتنا ملے گا، تو یہ ملے گا. یہ کمپنیوں والے تو یہ بھی غلط کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ ڈاکٹر صاحبان بھی، مائنس صاحبان، یہ بھی غلط کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کو جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ خوف خدا سے مطلب کام لینا چاہیے. اور اگر سستی دوا سے کام چلتا ہو مہنگی دوا نہ دی جائے. یا اپنی کلینک میں وہ دوا موجود ہے، کلینک سے بھی دوائیں دے رہے ہوتے ہیں اور اس سے کام چل رہا تو پھر خواہ لکھ کر دینے کی کیا ضرورت ہے. تو جو کمیشن نہیں لیتا ہوگا وہ نہیں لکھ کر دے گا، اور اس کو کیا اس سے ضرورت ہے، وہ تو اس کا علاج کرے گا اور سستا علاج کرے گا تو مریض زیادہ آئیں گے. لیکن اس کو شیطان نفس مشورہ دیں گے کہ دیکھو اس کو جب تک خرچہ نہیں کروائیں گے نا نفسیاتی طور پہ یہ سیٹ نہیں ہوگا. سستی دوا میں بولے گا یار رنگین پانی دے دے گا ڈاکٹر. ہاں وہ ڈاکٹر بہت اچھا ہے، بہت یار ہائی پاورز کی دوا اس نے تھوڑی تھی تو مہنگی لیکن مرض دور ہو گیا تھا. نفسیاتی طور پر تو اس طرح مطلب ایسا ہوتا ہے. تو اب آپ نے خوف خدا کو پیش نظر رکھنا ہے اور جو بھی کرنا ہے یہ سوچ سمجھ کر کرنا ہے کہ میرا رب یہ سب دیکھ رہا ہے اور مجھے قیامت کے دن پیش ہونا ہے، حساب دینا ہے. وہاں کوئی مجھے بچا نہیں سکے گا اگر میں نے یہاں مسئلے کیے تو. انشاءاللہ یہ اپنی مجلس سے کام کرتی رہیں گی ڈاکٹروں کی. آپ جیسے خوف خدا والے ڈاکٹر ملتے رہیں گے تو انشاءاللہ اس فیلڈ میں بھی سدھار آئے گی. ہر فیلڈ میں بگاڑ ہے. ابھی ہم بزنس مین اور یہ باتیں کر رہے تھے، ہر فیلڈ میں بگاڑ ہو گیا ہے. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. دعوت اسلامی کو اللہ پاک نظر بد سے بچائے کہ ماشاءاللہ یہ ہر فیلڈ میں کوشش کر رہی ہے اپنی اور لوگوں کی اصلاح کی. ہے نا، ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار